بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد یقول الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ باب تفسیر التوحید و شہادت لا الہ الا اللہ قوله تعالی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہیں سب سے پہلے توحید کی اہمیت اور اس کے بعد توحید کی فضیلت، اس کے بعد توحید کو نافرمانیوں اور شرک سے پاک کرنے سے کیا جو ہے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے شیخ نے یعنی شرک سے ڈرنے کا بیان ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے توحید کی وضاحت، توحید کی طرف دعوت۔ اور آج کا جو ہے جو بیان ہے شیخ کا وہ کیا ہے؟ تفسیر التوحید و شہادت لا الہ الا اللہ، کہ توحید کی تفسیر اور جو ہم شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کی تفسیر کیا ہے اور اس کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ شیخ نے سب سے پہلی جو آیت پیش کی ہے اس تعلق سے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ وہ لوگ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ، اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اپنے اعمال کی قربت تلاشتے ہیں، اللہ کی قربت اپنے اعمال کے ذریعے تلاشتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین کا عذاب، ان عذاب ربک کان محذورا، کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب وہ اس سے ڈرا جائے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے شیخ رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ بات تفسیر التوحید و شہادت، یعنی توحید ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ نہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی مختلف طریقے سے وضاحت کی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے یعنی باب تفسیر التوحید و شہادہ، یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ شیخ نے سب سے پہلی جو ہے اس تعلق سے آیت پیش کی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اس سے جو پہلے کی آیت ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ کہاں ہے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ یہ جو آیت ہے بھائیو، یہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ آیت کس تعلق سے ہے؟ یہ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ اے کفار مکہ یا اے کافروں جن کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، اب کن کو پکارتے ہیں؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ پکارتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو کون پکارتے ہیں؟ یہودی۔ یعنی پوری مجلس کے اندر ایک آدمی جانتا ہے کہ عزیر کو کون پکارتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں ہماری توحید، کہاں ہماری معلومات دین کے تعلق سے؟ ہم دین میں اتنے لاپرواہ ہیں، ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ عیسائی کس کو پکارتے ہیں، یہودی کس کو پکارتے ہیں، اور مشرکین کس کو پکارتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کا انکار کیا کہ بھائی جن کو تم پکارتے ہو، یہ جو آیت اتری ہے ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ اور عزیر علیہ السلام کو یہودی،
اسی طریقے سے کفار مکہ یا وہ لوگ جو صالحین کو اور دیندار لوگوں کو پکارتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو تم پکارتے ہو عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور جو بھی دیندار لوگ، یہ سب کے سب تو اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے اپنے اعمال کے ذریعے قربت حاصل کرتے ہیں۔ یہ خود اللہ کو پکار رہے ہیں، تم ان کو پکارتے ہو، یہ خود عاجز ہیں، یہ خود جو ہے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے اپنے اعمال کا وسیلہ تلاش رہے ہیں اور تم ان کو پکارتے ہو۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور جس چیز سے یہ لوگ وسیلہ تلاشتے ہیں سب سے زیادہ قریب کرنے والی جو عبادت ہے بھائیوں، کون سی عبادت ہے؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادت کون سی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مشرک نماز پڑھ رہا سب سے زیادہ قریب ہے توحید، جس کا بیان ہم سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادت توحید ہے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادت توحید۔ اور توحید ہی ایسی چیز ہے جو بندے کو کفر سے نکال کر کے اسلام میں داخل کرتی ہے، اور توحید ایسی چیز ہے کہ آدمی جو ہے قیامت کے دن اگر اس کو پاک کیا نافرمانیوں سے تو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہو گئے، ہے نا؟ تو سب سے بڑی عبادت جو اللہ رب العالمین کو بندے کو سب سے زیادہ قریب کرنے والی کون سی عبادت ہے؟ اب مت بھولیے گا، زندگی کے اندر مت بھولیے گا کہ نماز کا معاملہ توحید کے بعد، نماز کا جو معاملہ توحید کے بعد، ایک مشرک بھی تو نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے توحید کو نہیں پڑھایا۔ تو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ توحید ہے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ہے، وہ توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ اور توحید یہ شرک کے خلاف، توحید جو ہے یہ شرک کی منافی ہے۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اسی کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ امید کس سے لگاتے ہیں؟ اللہ سے، کسی پیر ولی بزرگ سے نہیں لگاتے ہیں، اور نہ کسی نبی اور فرشتے سے امید لگاتے ہیں، اللہ سے امید لگاتے ہیں۔ کون لگاتے ہیں اللہ سے امید؟ وہ لوگ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام یا صالحین، یہ خود تو اللہ رب العالمین سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ بھائیوں جتنے بھی مشرکین جس کی بھی عبادت کرتے ہیں بھائیوں وہ عاجز ہیں۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین مثال بیان کر رہا ہے معبودان باطلہ کی، تم سنو اس کو غور سے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ مصیبت کے اندر جن کو تم پکارتے ہو، یہ سب کے سب مل جائیں تو بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے، مثال کے طور پر کسی مزار کے اوپر مٹھائی چڑھائی گئی ہے اور مٹھائی میں سے مکھی اٹھا کر کے لے کے چلی گئی ہے، کہ اگر مکھی چھین کر کے لے بھی چلی جائے تو اس سے چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں وہ جس کو پکارا جا رہا ہے اور وہ جو پکار رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے ان لوگوں کی کمزوری بیان کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں۔ اچھا، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ان کی کمزوری کا اور اظہار کیا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جن کو تم پکارتے ہو تو مردہ ہیں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ ان لوگوں کے اوپر رد ہے بھائیوں جو قبروں کے پجاری ہیں، ان پہ رد۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ مرنے کے بعد پوجا شروع کریں گے اس کی، اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا قرآن مجید کے اندر۔ اموات غیر احیاء، مردہ ہے، کسی پتھر کو مردہ نہیں کہا جاتا، اس
کو جمادات کہا جاتا ہے. کسی لکڑی کو مردہ نہیں کہا جاتا, اس کو بھی جمادات کہا جاتا ہے. لیکن مردہ کس کو کہا جاتا ہے بھائی؟ ہاں جسیم, مردہ کیسے؟ کون جواب دے گا؟ ہاں بولے. انسان جب مر جائے گا, یعنی گویا کہ انسان پہلے زندہ تھا پھر مرا, پہلے زندہ تھا اس کے بعد مرا, لہذا ایسے شخص کو کہا جاتا مردہ. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, یہ مردہ ہے, زندہ نہیں ہے, ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ تمہاری مراد کو پوری کرے گا جس کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کب اٹھایا جاؤں گا. اور جو اپنے نفع نقصان کا مالک ہے, اتنی طاقت تو رکھ سکتا تھا کہ اپنے آپ کو مرنے تو نہیں دیتا کم سے کم, جس کو تم پکار رہے ہو. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے رد کیا ہے کہ یہ بالکل کمزور ہے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے انہی کی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا والذین تدعون من دون لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ. اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو مصیبت کے اندر, یا خواجہ المدد, یا علی المدد, یا غوث المدد, اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا ہے, ان لوگوں کی حقیقت کا بیان کیا ہے. کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ, کہ کوئی آدمی جو ہے پانی کی طرف کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا, پانی میرے منہ میں آ جا, وما هو ببالغ, اور یہ پانی تو منہ میں آ نہیں سکتا ہے, یہ پانی منہ میں آ جائے گا, بولنے سے پانی منہ میں آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب نہیں آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ تمہارا پکارنا شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ, کیونکہ مصیبت میں اللہ کو پکارا جاتا ہے. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں بھائیوں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مدد اللہ سے طلب کی جاتی ہے تو پھر دوسروں سے مدد کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ یہی شرک ہے. اس کے بعد دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے بری ہوں, إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, صرف اس ذات سے میرا تعلق ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی کوئی آدمی اگر موحد بننا چاہتا ہے بھائیوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شرک کا انکار کرے, پہلے طاغوت کا انکار کرے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے. یہ دو چیزیں جو ہیں اس کے اندر. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امام الموحدین کہا, یعنی جتنے بھی توحید پر چلنے والے ان سب کے امام. اللہ رب العالمین نے امام کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بری تھے. تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو, ہمارے ابراہیم جو موحدین کے امیر, وہ تو انہوں نے شرک نہیں کیا. اس کی بات دیکھیں بھائیوں, اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے ملک میں اور ہمارے مذہب کے اندر ایسا ہے ویسا نہیں. یہاں صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات ہو, نہ کسی فرقے کی, نہ کسی مذہب کی, نہ کسی پارٹی کی, نہ کسی گروہ کی. تو اس لیے اس آیت کو ہم لوگ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. یعنی سبحان اللہ, سمجھیں گے ہم لوگ واپس کہ ان لوگوں نے, کنہوں نے, سب ہے اس کے اندر, یہودی بھی ہے, نصارہ بھی ہیں, جتنے بھی ہیں سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں. اور یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے عابدوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. یہ آیت جب پڑھی جا رہی تھی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے.
اور یہ عدی بن حاتم پہلے مشرکین میں سے تھے، اس کے بعد کرسچن بنے، نصرانی بنے، تو اس کے بعد پھر مسلمان ہوئے، یعنی 3 گروپ سے یہ جو ہے لوٹے۔ تو اب یہ آیت جب پڑھی گئی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب نصرانی تھے ہم نے اپنے علماء اور اپنے عابدوں کو معبود تو نہیں بنایا، ہم ان کی پرستش تو نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے جھکتے تو نہیں تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، تو پھر ایسے کیوں انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا تمہارے عالم اور تمہارے عابد جب کسی چیز کو حرام قرار دیتے اور وہ چیز تمہاری کتاب میں حلال ہوتی تو کیا تم اس کو حرام سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ کیسے؟ کتاب میں یہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے نا، تو اس کے اندر وہ چیز جو ہے حرام، لیکن عالم نے کیا کر دیا؟ اس کو حلال کر دیا۔ اب تم لوگ عالم کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو تھا ہمارے اندر۔ اچھا پھر پوچھا کہ تمہاری کتاب کے اندر کوئی چیز حلال رہتی اور تمہارے عالم جو ہے اس کو حرام قرار دیتے تو تم اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہ ہاں مانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں 2 چیزیں بھائی جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت جائز نہیں، چاہے کتنا بھی بڑا امام ہو، چاہے وہ امام اعظم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر ان کی اطاعت ہے، لیکن جہاں پر قرآن و حدیث کے خلاف بات آئی وہاں پر ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب بنانا ہے، ان کو رب بنانا ہے، ان کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کا جو اتھارٹی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کی جو صلاحیت ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین، نبی کو بھی نہیں۔ نبی بھی کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو جو ہے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی اس کو حرام کیسے کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے؟ تو گویا کہ حلال اور حرام کا اختیار نبی کو بھی نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اچھا اب ہم لوگ ان کو مثالوں سے سمجھتے ہیں اور ٹھنڈے دماغ سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مذہب کے اندر نام نہیں لوں گا میں، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مذہب کے اندر مذہب والوں نے کیا کیا، جو ہم بکرا ذبح کرتے ہیں کہے کہ اس بکرے کے اندر فلاں چیز حرام ہے۔ جو بکرا ہم نے ذبح کیا نا قربانی کے لیے یا اپنے کھانے کے لیے یا مہمان کی جو ہے ضیافت کے لیے، جو بکرا ہم نے ذبح کیا ہے کہتے ہیں کہ اس بکرے کے اندر فلاں چیز حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کوئی بھی ایسی چیز بکرے کی نہیں حرام کی ہے۔ آپ الگ بات نہ کھائیں کوئی بات نہیں، لیکن حلال حرام کا اختیار آپ کو نہیں۔ اچھا اب دیکھیں گے آپ کہ جتنے بھی اس مذہب کے ماننے والے ہیں بجائے یہ کہنا چاہیے کہ غلطی ہے، اللہ نے جب حرام نہیں کیا تو ہم اس کو حرام نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، ہمارے امام زیادہ جانتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کو قبول کرنا ہے کہ غلطی ہوئی یہاں پر، ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، ورنہ ہم ان کو رب مان لیا، ہم نے ان کی عبادت ہو رہی ہے اگر ہم نے اس کو حلال حرام کے اندر جو ہے ان کی بات مانی تو وہاں کہنا چاہیے کہ غلطی ہو گئی، اللہ نے جب حرام نہیں کیا تو حرام نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں۔ اچھا حلال کی مثال دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ چند قسم کی شراب جو ہے وہ حلال، نام میں نہیں لوں گا کون سی قسم کی شراب جو ہے وہ حلال ہے۔ بہرحال قرآن میں بلکہ حدیث میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کے زیادہ پینے سے اگر نشہ آ جاتا ہے تو اس کا تھوڑا پینا بھی حرام۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلاں شراب یہ جو ہے حلال ہے، یا تھوڑا سا پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ بنائے کہ نہیں بنائے؟
انصاف سے بات کرو بھائی، تھوڑا دماغ کو کھولو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو کیا ہم تکلیف میں پھنس کے آخرت کو برباد کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور ایسے آدمی کے بارے میں تو ہم کو قبر میں بھی نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا من ربک من نبیک اور کیا ہے ما دینک۔ اس لیے رب مت بناؤ، اپنے علماء کو رب مت بناؤ۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حلال اور حرام کی صلاحیت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، کسی بھی انسان کو نہیں، حتیٰ کہ نبی کو بھی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کو حرام کر لے یا کسی چیز کو حلال کر لے۔ تو اس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ فقہی مسائل کے اندر جتنی بھی چیزیں اگر قرآن و حدیث کے اندر وہ چیز حلال ہے اس کو ہم کو حلال سمجھنا چاہیے، اور اگر قرآن و حدیث کے اندر وہ چیز حرام ہے تو ہمیں اسے حرام ہی سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو جو ہے حلال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس بیان میں تفسیر توحید کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں۔ بھائیو، اگر کوئی آدمی حلال اور حرام کا اختیار کسی اور کو دے رہا ہے اللہ کے علاوہ، اس نے اپنے توحید میں وہ کامل نہیں، چاہے کتنا بھی تہجد پڑھے اور چاہے کتنا بھی نمازیں پڑھے اور کتنے بھی نفل پڑھے، کیونکہ اس نے اختیارات کسی اور کو دے دیا، اور یہی چیز ہے شرک۔ لہذا اس کا پورا دھیان رکھیں گے۔ اب اس کے بعد میں تیسری جو دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ بھائی صرف اس کے کہنے سے نہیں کام چلے گا، ضروری ہے کہ وہ کافر بما یعبد من دون اللہ، ضرور دوسری چیزوں کا انکار کرنا، یعنی صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، بلکہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کا بھی انکار کرنا۔ بھائی کفار مکہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا، ہمارے سب معبودوں کی جو عبادت ختم، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ صحیح ہے جی۔ یہاں پر دیکھیں گے بھائی لا الہ الا اللہ، اور جس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا اس نے انکار کیا، تو اس کا مال، اس کا خون، یہ سب جو ہے حرام ہے بہانہ۔ اس کا خون اور اس کا مال جو ہے، اس کا مال اور اس کا خون جو ہے حرام، یعنی اس کی عزت کی جائے گی اور اس کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ، چاہے نفاقاً کہہ رہا ہو، چاہے دل میں کوئی اور چیز چھپا رہا ہو، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے، لیکن اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی اس کلمے کی بنا پر۔ تو بھائیو یہ بات اس کے اندر جو ہے کلمہ توحید کی تفسیر کے اندر کچھ چیزیں معلوم ہوئی۔ حلال حرام کا اختیار کس کو ہے؟ نہ امام کو ہے، نہ پیر کو ہے، نہ ولی کو ہے، نہ شہید کو ہے۔ اور اب ہمارا دماغ کھلنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن میں جس کو حرام کر رکھا ہے ہمارے عالم صاحب نے حلال کر دیا، یا ہمارے مفتی صاحب نے اس کو حلال کر دیا، یا ہمارے امام نے اس کو حلال کر دیا ہو، یا ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن نے جس کو حلال کر رکھا ہو انہوں نے حرام کر دیا ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے توحید کا تقاضا ہے، یہ توحید جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم تحقیق کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی حقیقت کو بتایا کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یا جو دیندار لوگ صالحین جن کا انتقال ہو گیا ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب کے سب شرک ہے اور یہ توحید کے خلاف۔ اب اس کے بعد میں اب ہم دیکھتے ہیں من الشرک لبس الحلقہ والخیط، من الشرک لبس الحلقہ والخیط، تو یہ جو ہے یہ شرک میں سے ہے۔ کیا چیز ہے؟ دھاگا پہننا، دھاگا پہننا یا کڑا لگانا، اور اس طریقے سے اور بھی چیزیں۔ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جس چیز کا ذکر کیا ہے، اب اس توحید کی اب وضاحت ہو رہی ہے، اور توحید کے خلاف کیا کیا چیزیں اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے شرک اصغر سے شروع کیا،
یہ تعویذ پہننا، یہ گھنٹے لٹکانا، اور یہ جو پیتل کی چیزیں جو ہیں بازو میں پہننا یا کہیں اور جگہ لگانا، یہ سب کیا ہے؟ شرک اصغر۔ شیخ رحمہ اللہ نے شروعات شرک اصغر سے کی ہے، اور اس کی قسمیں ہیں 3 جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس تعلق سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں شرک میں سے ہے۔ تعویذ پہننا، گھنٹا پہننا، یا پیتل کے جو ہے کڑے پہننا، یا ہاتھوں میں کڑے پہننا، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ لیکن اس کی تفصیل، سب سے پہلی چیز یہ دھاگے، اور یہ جو ہے دھاگے اور ساتھ میں جو ہے کڑے اور گنڈے، ہے نا، سمجھتے ہیں نا ہم لوگ؟ ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ شرک۔ اب اس کے اندر اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اس لیے پہنتا ہے کہ شفا تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ اسباب ہیں۔ اگر کوئی آدمی، سنیں گے غور سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت اہم پوائنٹ، کہ اصل شفا دینے والا تو اللہ رب العالمین، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہیں، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ اسباب ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، یعنی شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ، لیکن یہ اسباب ہیں۔ جیسے ہم لوگ بخار آتے ہیں نا، تو ہم لوگ کوئی دوا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو سبب بنا رکھا، اس بنا پر یہ سبب ہے۔ لیکن کیا تعویذ اور گنڈا کہیں سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کا؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے، کیوں نہیں پیے چائے آپ نے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، چلو یہ اسٹینڈ ہے، اگر میں یہ اعتقاد رکھوں کہ اس کو گلے کے اندر باندھ لیا جائے تو اس سے جو ہے نظر بد ختم ہو جائے گی، یا اس سے جو ہے نظر بد لگے گی نہیں، یہ دفاع کرے گا نظر بد کا، یا میں یہ اعتقاد رکھوں کہ میں اس کو کسی بھی جگہ پہ رکھوں، اس کی بنا پر نظر بد نہیں لگے گی۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جوتیاں جو ہے کاٹ کر کے جانوروں کے گلوں میں لگاتے ہیں، لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، مسلمان ہے نا، مسلمان ہے، وہ چھوڑو ہندو کرے نہ کرے، مسلمان کرنے والے نا۔ ٹھیک، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ گلے کے اندر دھاگا پہنتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جوتی جو ہے جو گلے میں لٹکائی گئی ہے جانور کے، اس کی بنا پر نظر بد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یا اس کی بنا پر نظر بد نہیں لگے گی، شرک اصغر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سبب بنایا اس کو نظر بد کے ہٹنے کا، جس کو اللہ نے اس کو سبب نہیں بنا رکھا۔ بھائی پیاس لگتی کہ نہیں لگتی ہمیں؟ ٹھیک ہے، اس پیاس کو بجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ پانی پینا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو سبب بنا رکھا۔ لیکن کیا جوتی کو اللہ نے سبب بنایا کہ اس سے نظر بد نہیں لگے گی؟ نہیں بنایا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے تعویذ ہے، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں ہاتھوں سے اور گلے میں ڈالتے ہیں، کیا اللہ نے اس کو سبب بنایا کہیں پہ کہ اگر تم ڈال لو گے تو تمہیں شفا مل جائے گی؟ تو ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا سبب نہ بنایا ہو، اور ہم اگر اس کو سبب بناتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کون سا؟ اصغر۔ یاد کرنا، ہاں کوئی پھنسانا دے آپ کو، یہ شرک اصغر۔ اچھا اب دھیان رکھو، اگر مثال کے طور پر کسی کا یہ عقیدہ، اس بندے کا کیا عقیدہ ہے؟ بھائی شفا اللہ دینے والا، شفا تو اللہ دینے والا، لیکن یہ جوتی، یہ تعویذ، یہ گھنٹے، یہ جو بھی باندھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسباب ہیں شفا حاصل کرنے، یعنی گویا کہ شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ اسباب ہے۔ اسباب بنانے کی بنا پر یہ کس میں مبتلا ہوا؟ شرک اصغر، کیونکہ اللہ نے اسباب نہیں بنا رکھا۔ کسی بھی چیز کا سبب یا تو قرآن بتائے گا، یا حدیث بتائے گی، یا لوگوں کے حالات بتائیں گے۔ ہماری لائٹ چل رہی ہے، یہ کس سے چل رہی؟ بھائی بجلی سے۔ اب ہم لائٹ تو چلائیں لیکن بجلی نہ لگائیں، کرنٹ اس کے اندر نہ لگائیں تو لائٹ چلے گی بھائی نا؟ نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کیونکہ اس کا سبب نہیں۔ سبب یہ کیا چیز ہے؟ یہ فطری چیز ہے، یعنی لوگ جانتے ہیں کہ کرنٹ سے بجلی چلے گی لائٹ، اس کو کہتے ہیں فطرت، یا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ عادت۔ اچھا تو 3 چیزیں، قرآن، حدیث اور لوگوں کے حالات۔ تو اس بندے نے کیا کیا بھائیوں؟ حلقے کو
یعنی یہ سمجھ کر کے کہ دفع کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ سبب ہے تو اس کی بنا پر یہ شرک اصغر میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں دیکھو اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو، کیا عقیدہ ہو کہ بھائی یہ جو جوتی ہے جو ہم گلے میں جانور کے گلے میں باندھ رہے ہیں یا یہ جو چیز ہے جس کو ہم لٹکا رہے ہیں شفا یہی دیتا ہے، شفا یہی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر، کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس نے کیا کیا؟ عقیدہ یہ رکھا کہ یہ شفا دے رہا جو میں گلے میں ڈال رکھا ہوں، اس بنا پر یہ شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا۔ کون بتائے گا بھائی شرک اکبر اور شرک اصغر کے اندر فرق دونوں میں کیا ہے؟ شیخ صاحب بتائے گا یعنی کہ جانور پر جوتی اور کچھ چیز چپڑے وغیرہ پرانا چیزیں ڈال دیا اور عقیدہ یہ ہے شفا اللہ کا ہے، شفا اللہ دینے والا ہے، بس یہ سبب ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ کس آدمی عقیدہ یہ ہے یعنی یہ خود شفا دیا، یہ اسباب، یہ شرک اکبر ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب بھائیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے شفا دینے کی وہ اس کے اندر ڈال دیا، اس کی بنا پر کیا ہوا؟ یہ شرک اکبر۔ اس بندے نے کیا کیا تھا؟ شفا تو اللہ دیتا ہے لیکن یہ سبب ہے جس کی بنا پر یہ کیا ہوا؟ شرک اصغر۔ اب بھائیوں تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اور یہ دھیان رکھیں کہ سبب اس کو مانتے ہیں جس کو قرآن نے سبب بتایا، اس کو سبب مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس کو حدیث نے سبب بنایا، اور اسی طریقے سے جو لوگوں کی عادت کے اندر سبب ہو اس کو سبب مانتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، یہ شہد جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے نا؟ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا کہ شہد کو؟ اسی طریقے سے حبۃ السودا جس کو ہم کہتے ہیں کلونجی، اس میں بھی شفا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس کو قرآن نے کہا کہ شفا ہے تو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں شفا اس میں، اور جس کو حدیث نے کہا ہے کہ اس میں شفا ہے اس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ لیکن اس شفا کا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی تو شفا ملے گی، نہیں چاہے گا اللہ رب العالمین تو کتنا بھی جو آپ شہد کھائے کتنا بھی کچھ کریں یہ شفا نہیں مل سکتی۔ تو گویا کی جو سبب ہے نا یہ سبب بھی اللہ کی قدرت کے تابع، یہ سبب بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر کے تابع۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو یہ شفا ملے گی، اگر نہیں چاہے گا تو اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہتا تو شفا نہیں مل سکتی۔ لہذا اب یہاں پر جو ہے تین چیزیں جو ہیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسباب اور قدر کو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ویسے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسباب سے اس کا تعلق نہیں جوڑتے ہیں کہ بھئی شفا یہی دینے والا، نہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا تو شفا ملے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یتعامل مع الاسباب الذی، تیسری چیز کیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے دوا تو استعمال کی لیکن بخار ہی نہیں گیا، تو اس پہ بھی اللہ رب العالمین کی تقدیر پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا تو دوا عمل کرے گی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو دوا عمل نہیں کر سکتے۔ بھائی بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، مریض تو ہے دوا بھی ہے اثر نہیں کر رہی، کیوں نہیں اثر کر رہی ہے؟ یعنی اللہ کا حکم نہیں، یعنی جب اللہ کا حکم ہوگا شفا کا تبھی جا کر کے اس کو شفا مل سکتی ہے، دوا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو یہ تین چیزیں، سب سے پہلے یعنی سبب جو ہے اللہ رب اس کو سبب سمجھنا شفا اللہ رب العالمین کی جانب سے، لیکن اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا جس کی بنا پر یہ شرک اصغر یا اسی کو شفا دینے والا سمجھنا یہ شرک اکبر۔ یہ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور سبب اس کو بناتے ہیں جس کو قرآن و حدیث نے سبب بنایا، اور سبب کے ساتھ ساتھ وہ اس سے تعلق نہیں جوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تو شفا ملے گی، اگر نہیں ہے تو ہم کتنی بھی طاقت لگا دیں کچھ نہیں۔ بہت سارے مرنے والے انجیکشن لگاتے ہیں، اس کا جو ہے علاج کراتے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں۔ تو یہ سب تقدیر کے تابع، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع۔ اسی طرح تعویذ، دھاگے، سیپی، دوڑی، منگا، امام زمین، گھوڑے کی ناک، ان تمام چیزوں کا عرف مقدیہ، ان تمام چیزوں کا لٹکانا، چپکانا، باندھنا، ٹھوکنا،
دھو کے پینا، یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ ہری مرچی، گھنگرو، بھلا میں اپنے گاڑیوں کو لٹکانے والے خاص طور سے، یہ سب شرکیہ اعمال ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کالا ٹیکا لگاتے اس لیے کیونکہ یہ نظر سے بچاتا ہے۔ کالا دھاگا پیروں میں باندھ کے نظر آتی ہے عورتیں خاص طور سے، یاد رکھو اس طرح کالا ٹیکا پیر میں ہو یا چھوٹے بچوں کو گال میں ہو لگانا، یہ بھی شرک ہے۔ گلے میں کسی بھی چیز کی طلسمی موتی ہو، تعویذ ہو، وہ آیت الکرسی ہو، وہ کون سی بھی ہری لال پیلی کون سی بھی تعویذ باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھوں میں کڑے، من کے گھنگرواں پیروں کے بچوں میں، یہ تمام چیزیں شرکیہ اعمال ہے، شرکیہ عقیدے۔ ایک مرتبہ اور چلنا ہے۔ اسی طرح تعویذ، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، امام زمین، گھوڑے کی ناک، ان تمام چیزوں کا عرف مقطع، ان تمام چیزوں کا لٹکانا، چپکانا، باندھنا، ٹھوکنا، دھو کے پینا، یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ ہری مرچی، گھنگرو، بھلا میں اپنے گاڑیوں کو لٹکانے والے خاص طور سے، یہ سب شرکیہ اعمال ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کالا ٹیکا لگاتے اس لیے کیونکہ یہ نظر سے بچاتا ہے۔ کالا دھاگا پیروں میں باندھ کے نظر آتی ہے عورتیں خاص طور سے، یاد رکھو اس طرح کالا ٹیکا پیر میں ہو یا چھوٹے بچوں کو گال میں ہو لگانا، یہ بھی شرک ہے۔ گلے میں کسی بھی چیز کی طلسمی موتی ہو، تعویذ ہو، وہ آیت الکرسی ہو، وہ کون سی بھی ہری لال پیلی کون سی بھی تعویذ باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھوں میں کڑے، من کے گھنگرواں پیروں کے بچوں میں، یہ تمام چیزیں شرکیہ اعمال ہے، شرکیہ عقیدہ۔ تو آپ نے سنا یہ سب چیزیں جو ہیں اسلام میں حرام، اور اگر کسی نے رکھا ہے اپنے پاس تو توبہ کرے، اس کو توڑ کے پھینک۔ یہ ہمارے دین اور عقیدے کے خلاف۔ یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس کو توڑنے والی چیز، لا الہ الا اللہ ختم کرنے والی چیز، اور اسی بنا پر ہمارے توحید کے اندر، عقیدے کے اندر بگاڑ ہے اگر ہم نے اس سب کا عقیدہ رکھا ہے۔ اور اب ہم لوگ جو ہے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ صرف ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ هل هن افرأیتم ما تدعون من دون ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره۔ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ رب العالمین مجھے نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، تو کیا یہ مجھے بچا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین اگر کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہیں تو یہ سب چیزیں جو ہم نے سنی یہ سب بچا سکتے ہیں؟ اس کو نہیں بچا سکتے۔ اس کے بعد حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ کے اندر جو ہے کڑا دیکھا، پیتل کا کڑا، تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا قال من الواہنہ، کہ یہ جو ہے واہنہ میں سے۔ واہنہ کیا چیز ہے بھائیوں؟ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو اس میں بازو میں لگتی ہے، کہ اس کی بنا پر جو ہے یہ کڑا میں نے پہنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سے اس کو توڑ کر کے پھینک دو، فإنها لا تزيد إلا وهنا، کیونکہ یہ چیز تمہاری بیماری میں اور اضافہ کرے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر تعویذ گنڈا پہنتا ہے بھائیوں، وہ اس کی بیماری میں اور اضافہ کرتا ہے، اس کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اسی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے تعویذ اور گنڈے اور یہ جو کچھ پہننے والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اسی بیماری میں مبتلا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی خبر دی۔ دوسری حدیث دیکھیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے کوئی تعویذ ڈنڈا لٹکایا اللہ اس کو کبھی شفا نہ دے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ یہ بد دعا ہے، بد دعا ہے کہ جس نے بھی تعویذ ڈنڈا لٹکایا اللہ اس کو کبھی شفا دے ہی نہ۔ دیکھتے نہیں زندگی بھر تک لٹکائے رہتے ہیں۔ بھائی دوا کس لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ شفا کے لیے۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھنڈی لگ گئی ہے تو ایک دن دو دن دوا لیتے ہیں، کیا ہم زندگی بھر لیتے رہتے ہیں اس کو؟ جیسے بیماری ختم ہوئی تو دوا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے دوا کے حساب سے اس کو لیا ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ کو شفا کہاں مل رہی ہے؟ آپ زندگی بھر اس کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ ڈنڈا لٹکایا اللہ رب العالمین کبھی اس کو شفا نہ دے۔ یہ گویا کہ یہ بھی بد دعا ہے۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ گھنٹا لٹکایا اس نے شرک کیا، جس کسی نے تعویذ گھنٹا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ بھائیوں یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، ان سب سے بچنے کی کوشش کرو۔ کسی کے ہاتھ میں دیکھو اس کو نکالنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرے، اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ دے، اللہ رب العالمین ہمیں شرک، کفر اور بدعتوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تعویذ گنڈوں جیسی بیماریوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔